سلام پاکستان۔ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے پے در پے ہونے والی ٹویٹس یہ ظاہر کرتی ہیں کہ خان صاحب اس وقت اپنا صبر کھو بیٹھے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کس دوران وہ کس کو پکاریں، کس کی مدد حاصل کریں۔ سب سے پہلے ان کو فیض حمید سے امید تھی، پھر انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا گاؤن پکڑ لیا، پھر عطا عمر بندیال کے گوڑے گٹے پکڑنا شروع کر دیے، پھر امریکہ کے وہ ایک مشہور مخصوص عادات میں ایک سینیٹر ہیں جو ایک مخصوص حوالے سے مشہور ہیں، رچرڈ گرینل، ان کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ پھر ان کو ٹی ٹی پی اور افغان طالبان یاد آنے لگے، اور اب یہ اسی کو بنیاد بنا کر آئے روز مسلسل ٹویٹس پہ ٹویٹس کیے جا رہے ہیں۔ اگرچہ ٹویٹس باہر بیٹھے جبران الیاس کرتے ہیں، لیکن نام چونکہ عمران خان صاحب کا ہے، پیغام چونکہ عمران خان صاحب کا ہے، اس لیے ہم جبران الیاس کو مخاطب نہیں کریں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹویٹس عمران خان صاحب کی طرف سے ہیں، اور جیسا کہ پی ٹی آئی خود بھی اس چیز کو مانتی ہے، اون کرتی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ہونے والی ٹویٹس وہ گویا کہ خان صاحب خود کر رہے ہیں۔ اب وہ ٹویٹس ہوتے کیسے ہیں آپ جانتے ہی ہیں کہ ان سے ملنے والے جو وکلاء ہیں، ان کے سیاسی رفقاء ہیں، ان کی بہنیں ہیں، وہ ملاقات کرتی ہیں، ان کو وہ باتیں بتاتے ہیں، پھر وہ باہر آ کر جبران الیاس کو واٹس اپ کرتی ہیں، اور جبران الیاس ان کو اپنے الفاظ میں پیش کر دیتا ہے، اور دنیا اس کو خان صاحب کا موقف سمجھتی ہے۔ اس سب کے دوران دلچسپ پہلو یہ ہے کہ خان صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ بھائی قید تنہائی میں رکھا ہے تو آپ کے خیالات، آپ کے نظریات، آپ کی باتیں، آپ کے افکار یہ باہر کیسے آتے ہیں؟ دنیا کیسے جانتی ہے؟ جبران الیاس تک آپ کی باتیں، آپ کی افکار، آپ کے خیالات کیسے پہنچتے ہیں؟ خان صاحب خود ہی اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم نے ذرا روشنی ڈالی تو آپ کو شکایت ہوگی۔ سر جس موضوع پر بات کرنا مقصود ہے وہ ہے ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے ساتھ خان صاحب کی بڑھتی ہوئی محبت۔ ہر روز تقریباً گزشتہ 3-4 دنوں سے آپ ان کا اکاؤنٹ دیکھ لیجئے، بلا ناغہ وہ اپنے صوبے کے جو ان کے اپنے سی ایم ہیں علی امین گنڈاپور صاحب، وہی 12 ضلعوں کو کراس کرنے والے، ان کو یہ حکم جاری فرماتے ہیں کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں جاؤ افغانستان اور جا کر ان سے بات کرو، اور دہشت گردوں کے خلاف یہ جو آپریشن ہے اس آپریشن کو رکواؤ، کیونکہ آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ خان صاحب دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آپ آپریشن رکوانے کی بات کر کے میجر عدنان اسلم شہید جیسے لوگوں کے قربانیوں کو ضائع کرتے ہیں، آپ ان کے خاندان کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں، آپ ان کو یہ بتلاتے ہیں کہ تمہارے بیٹے نے قربانی کسی مقصد کے لیے نہیں دی۔ اس لیے ان خوارج کے خلاف جو میجر عدنان اسلم کی شہادت کا سبب اور باعث بنے، ان کے خلاف آپریشن کیوں نہ ہو؟ عوام، فوج، سیکورٹی ادارے، پاکستان میں ہر طبقہ یہ چاہتا ہے کہ میجر عدنان اسلم جیسے شہداء کا بدلہ لیا جائے، اور میجر عدنان اسلم تو اس وجہ سے ہائی لائٹ ہو گئے کہ ان کی شہادت کی، ان کی وہ بہادری کی ویڈیو سامنے آ گئی، مگر نہ ہمارا ہر جوان اس طرح لڑتے ہوئے شہید ہوتا ہے، اور آپ انہیں شہید کرنے والوں کے خلاف آپریشن روکنے کی بات کرتے ہیں۔ کیا یہ انصاف کی بات ہے؟ کیا یہ عقل مندی کی بات ہے؟ اور پھر حال یہ ہے کہ آپ کی بات آپ کا اپنا سی ایم نہیں مانتا۔ ہر روز آپ کہتے ہیں کہ افغانستان جاؤ، کل تو انہوں نے 2 ٹکے کا جواب دے کے آپ کی 2 کوڑی کی عزت بھی نہیں چھوڑی، کہا جی کہ افغانستان سے بات کرنا صوبے کا کام نہیں ہے، وفاق کا کام ہے۔ میرا خیال ہے علی امین گنڈاپور کے اس بیان کے بعد خان صاحب کو اب دوبارہ گنڈاپور کا نام نہیں لینا چاہیے۔ اور دوسری بات، بالکل واضح 2 ٹوک اور کلیئر کٹ الفاظ میں اس نے کہہ دیا کہ بھائی میرا تو پاسپورٹ بلا کے میں افغانستان نہیں جا سکتا۔ یہ صوبے کے سی ایم ہیں علی امین گنڈاپور صاحب، جو خان صاحب کو ایک آئینہ دکھلا رہے ہیں کہ حضور آپ کی باتوں پر اگر میں نے عمل کیا تو میرا حال بھی وہی ہوگا جو آج آپ کا حال ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ افغانستان کے طالبان کی جانب سے وہاں سے مسلسل شدت پسندانہ بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ان کے ہلمند یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں مولانا نسیم حقانی، انہوں نے ایک جلسے میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کی حکومت کو غیر شرعی قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف جہاد کو فرض عین قرار دیا۔ اب مجھے بتلائیے کہ افغانستان کے وزارت امر بالمعروف نہی عن المنکر کے وہ سینئر رکن ہیں، ہلمند یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہیں، وہ ایک بڑے لیول کا بندہ ایسی بات کرتا ہے، اور آپ ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کی بات کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ دوستی کی بات کرتے ہیں، اور پھر ٹی ٹی پی کی جو قیادت ہے ان کو انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے، ان کو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ آپ جا کے گفت و شنید کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ان سے بات چیت کی جائے، ان سے ہاتھ ملایا جائے اور ان سے مذاکرات کیے جائیں۔ نہیں حضور، ایسا نہیں ہوگا۔
ہمارا یہ ماننا ہے کہ وطن عزیز پاکستان میں دہشت گردی کو بالکل نہیں ہونا چاہیے، دہشت گردی کا قلع کما کرنا چاہیے، اس لعنت سے پاکستان کو پاک صاف کرنا چاہیے۔ اس کے لیے واحد اور ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے آپریشن۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپریشن تبھی کیا جاتا ہے جب مریض کا مرض اس حالت تک پہنچ جائے کہ اب سرجری کے بغیر اس نے ٹھیک نہیں ہونا۔ اب گفت و شنید کا زمانہ گزر گیا، اب دوائیاں اور انجیکشن کا زمانہ گزر گیا، اب سرجری ہونی ہے، اور سرجری آپریشن اسی کو کہتے ہیں۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو اپنی حرکتوں پہ، اپنی عادات پہ، اپنے اقوال پہ، اور جو آپ کے افکار و خیالات ہیں ان کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ پانی ساتھ سے اونچا ہو جائے اور دنیا آپ کو کسی اور نام سے پکارنے لگے۔